ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء سورة آل عمران آیت نمبر 40 کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کا وہ کلام ذکر ہے جو رب العالمین نے جس وقت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنائی کہ میں نے آپ کو بیٹا دینا ہے یحییٰ علیہ السلام، تو اس پر زکریا علیہ السلام نے تعجب کیا کہ اے رب العالمین انا یکون لی غلام، کہ میرا بیٹا کیسے پیدا ہوگا۔ یہ اصل میں دینے سے تعجب نہیں تھا کہ اللہ نعوذ باللہ دے نہیں سکتا اس عمر میں بڑھاپے کے اندر، بلکہ تعجب جو ہے طریقہ کار سے تھا کہ اس کا طریقہ کیا ہوگا۔ وقد بلغنی الکبر، اور مجھے بڑھاپا پہنچ چکا، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ عاقر کا معنی بانجھ، یعنی میری بیوی کے اندر بھی بچوں کی پیدائش کی صلاحیت نہیں ہے۔ تقریباً آج کل 40-50 سال کے بعد 40 یا 50 سال کے بعد عورت کے اندر پھر وہ بچے پیدائش کی ہے وہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر پھر وہ صلاحیت اور قوت نہیں ہوتی۔ حضرت زکریا علیہ السلام خود بوڑھے ہیں، بڑھاپے کے اندر بھی کمزوری پیدا ہو جاتی۔ وامرأتی عاقر، یہ دو راستے ہوتے ہیں، ایک بندہ جوان ہو، دوسری بیوی بھی اس کے اندر بھی بچوں کی پیدائش کی صلاحیت اور قوت، اور جب دونوں راستے نہیں تھے تو اس پر حضرت زکریا علیہ السلام نے تعجب کیا کہ دیکھو نہ میرے اندر کوئی جوانی ہے نہ میرے بیوی کے اندر کوئی جوانی ہے، تو یہ بچہ کیسے پیدا ہوگا، اس کا طریقہ کار کیسے ہوگا۔ قال كذلك الله يفعل ما يشاء، اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ جب چاہے جو چاہے کر لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں ہے، اور یہی معجزہ ہوتا ہے جہاں پر اسباب ختم ہو جاتے ہیں اللہ رب العالمین بغیر اسباب کی معجزات جو ہے وہ ظاہر کر دیتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، زکریا علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا مانگی، اللہ اس وقت نشانی کیا ہوگی، مجھے کیسے کہ معلوم ہوگا کہ اب میرا بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آیتک اللہ تکلم الناس، ایک نشانی تو یہ ہے کہ آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے 3 ایام، 3 دن، الا رمزا، مگر اشارے کے ساتھ۔ یہاں پر ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس وقت آپ کی زبان سے اللہ بولنے کی طاقت لے لے گا، بول نہیں سکیں گے، صرف اشارے سے کی بات کریں گے۔ بس سمجھ لو کہ وہ دن جو ہے آپ کو خوشخبری کی اور وہ جو بیٹے کے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 3 دن آپ نے روزہ رکھنا ہے، خاموشی کا روزہ۔ پہلے زمانے میں خاموشی کا روزہ بھی ہوتا تھا، یہ خاموشی والا روزہ رکھنا ہے۔ آپ نے 3 دن کسی سے بات نہیں کرنی، 3 دن کے بعد آپ کو بچہ مل جائے گا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور اپنے رب کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا ہے، یہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے اگر اللہ کی رحمت لینی ہے، آپ کو مال چاہیے، اولاد چاہیے، کوئی پریشانی ہے، ٹھیک ہے کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، اور کثرت کے ذکر آج کل جو ہمارے قرآن پاک ہے یہ کثیر ذکر ہے، جتنا آپ زیادہ پڑھو گے اتنے اللہ کی رحمت نازل ہوگی، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ رزق کے راستے کھول دے گا، آپ کی آمدنی اور معیشت کا جو ہے رب العالمین راستہ کھول دے گا۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور تسبیح بیان کرو، پاکی بیان کرو صبح و شام۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا دے دیا ہے۔ یا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اس کا ایک تشریح معنی یہ ہے کہ اللہ کا ذکر اخلاص سے کرو،
اس میں دنیا کی لالچ نہ رکھو، صرف اللہ کی رضا ہو اور کوئی مقصد نہ ہو۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، جب یاد کر وقت جب کہا مریم علیہ السلام نے اے مریم، فرشتوں نے کہا اے مریم علیہ السلام، ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے آپ کو پاک رکھا ہے، آپ کو چنا ہے، وطہرکی، اور آپ کو پاک کیا ہے ہر قسم برائیوں سے، ہر قسم عیب سے، واصطفاک علی نساء العالمین، اور اللہ نے آپ کو بہتر بنا دیا ہے تمام عالم کی عورتوں پر۔ حضرت مریم علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے، جو اور عورتوں کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ ہاں، اب ترجمہ سنو۔ قال ربی، فرمایا ذکر علیہ السلام نے، اے میرے رب، انا یکونو، کیسے ہوگا، لی مجھے، غلام لڑکا، وقد بلغنی الکبر، بے شک پہنچ چکی ہے مجھے بڑھاپا، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی ہے بانجھ۔ قال، اللہ نے فرمایا، یا اس فرشتے نے یہ پیغام پہنچایا، کذالک اللہ، وہ فرشتے نے کیا کہا کہ اسی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہے، یفعل منع کرتا ہے، ما یشاء جو چاہے۔ قال ربی، ذکر علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، اجعل لی آیا، بنا دے میرے لیے کوئی نشانی کہ مجھے پتہ چل جائے۔ قال، ذکر علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیتک، یا وہ فرشتے نے جب پیغام لے کر آیا اور فرمایا، آیتک، تیری نشانی وہ یہ ہے، اللہ تکلم الناس، کہ آپ بات نہیں کر سکیں گے لوگوں سے، ثلاثت ایام، 3 دن، الا رمزا، مگر اشارے کے ساتھ، وذکر، یاد کر، ربک، اپنے رب کو، کثیراً، کثرت کے ساتھ یا اخلاص کے ساتھ، وسبح، اور تسبیح بیان کرو، بالعشی والابکار، رات کو اور صبح ٹائم، وَإِذْ، یاد کرو وقت، قالت الملائکۃ، جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم علیہ السلام، ان اللہ اصطفاکی، یقیناً اللہ نے آپ کو چنا ہے، وطہرکی، اللہ نے آپ کو پاک رکھا ہے، واصطفاکی، اور اللہ نے چنا ہے، علی نساء العالمین، تمام عالم کی عورتوں پر۔ واخر